السلام علیکم۔ ہر مسلمان کا یہ کامل ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ حشر کے روز زندہ کیا جائے گا، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ قیامت کے آنے کا صحیح وقت اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں معلوم، مگر قرآن اور حدیث مبارکہ سے ہمیں اس کے آنے سے قبل کی تمام واضح نشانیاں ملتی ہیں، جن میں علامات کبریٰ بھی شامل ہیں۔ یعنی قیامت آنے سے قبل کی چند اہم ترین اور بڑی نشانیاں۔ ان نشانیوں میں سے ایک سب سے اہم نشانی خلیفۃ اللہ حضرت امام مہدی کا ظہور، جو آخری جنگ عظیم میں مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہیں فتح یاب کروائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے قبل کی تمام اہم ترین نشانیاں، ان کا حلیہ مبارک اور تیسری عالمی جنگ میں ان کے کردار سے متعلق چند اہم اور نایاب معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ امام مہدی کے بارے میں سنی اور شیعہ مسالک الگ الگ عقائد رکھتے ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے میں امام مہدی کا ظہور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کا دنیا میں ظہور ہو چکا ہے، مگر آپ اس وقت دنیا بھر کے لوگوں سے روپوش ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش 13 شعبان 255 ہجری سامرا شہر میں بیان ہوتی ہے، جبکہ سنی عقیدے کے مطابق امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، جبکہ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سلسلہ نسب سادات ہوگا، یعنی آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور آپ مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ جبکہ آپ کے حلیہ مبارک سے متعلق احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ گندمی رنگت کے مالک دبلے شخص ہوں گے۔ قد مبارک درمیانہ قد ہوگا، کشادہ پیشانی ہوگی، اونچی ناک ہوگی، دونوں بھووں میں فاصلہ ہوگا، آنکھیں سرمگین، دانت مبارک چمکدار ہوں گے اور الگ الگ ہوں گے، یعنی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان کچھ خلا ہوگا۔ آپ کے دانے گال پر کالا تل ہوگا، چہرہ چاند کی مانند روشن اور چمکدار ہوگا، جبکہ گھنی داڑھی اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی ہوں گی۔ جب آپ لوگوں کے سامنے خود کو ظاہر کریں گے، اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی، اور آپ سفید لباس میں ملبوس ہوں گے۔ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک، آپ کی تلوار مبارک اور جھنڈا بھی بطور نشانی موجود ہوگا۔ آپ خانہ کعبہ میں رکن یمنی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک کشادہ جگہ پر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، اور لوگ جوگ در جوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے آئیں گے۔ یہ وہ دور ہوگا جب مکہ سے باہر ہر طرف عظیم فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ آپ کی حکومت 7 سال قائم رہے گی۔ امام مہدی سے متعلق لاتعداد احادیث مبارکہ موجود ہیں، مگر قرآن کریم میں آپ کا ذکر موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، مجھے ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا، اس امت کے مہدی تمہاری دونوں بیٹوں کی نسل میں سے پیدا ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں قتل و غارت اور فتنے عروج پر ہوں گے۔ چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرے گا، اور نہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا۔ ایسے میں وہ مہدی ظاہر ہوں گے اور گمراہوں کے قلعے کو فتح کر لیں گے۔ وہ اس آخری دور میں دین کو ایسا پھیلائیں گے جیسا میں نے دور اول میں پھیلایا، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جو پہلے ظلم سے بھر چکی تھی۔ امام مہدی سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے، اور وہ مسلمانوں سے انتہائی الفت اور محبت سے پیش آئیں گے، دنیا کو امن اور عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہاں تک اتنا امن و سکون ہوگا کہ ایک عورت 4-5 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر جب حج کے لیے روانہ ہوگی تو یہ عورتیں ہر طرح سے سلامت ہو کر اپنے وطن واپس پہنچ جائیں گی۔ آپ بے شمار مال و دولت تقسیم فرمائیں گے، ہر طرف امن، چین اور سکون ہوگا، آسمان متواتر بارش برسائے گا، زمین کی خوب پیداوار ہوگی، لوگوں کی عمریں بڑھ جائیں گی۔ آپ کے ساتھ ہی دن میں مجاہد اور دن میں عبادت گزار ہوں گے۔ آپ دشمنوں کو شکست دے کر شہروں کو شہر خدا کر لیں گے۔ بیت المقدس کا آرائشی سامان آپ کا خزانہ ہوگا۔ لوگ آپ کی طرف ایسے کھچے چلے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہرن اور بکریاں شیروں اور بکریوں کے ساتھ بے فکر ہو کر چرتی پھریں گی۔ چھوٹے بچے سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلیں گے، لیکن وہ انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں چند ہاشمی نوجوان آئے، جنہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم آپ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور دیکھتے ہیں جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے دنیا کے بدلے آخرت عطا کی ہے۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ میرے اہل بیت نے آج تکلیف اور سختی میں مبتلا ہوں گے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، حتیٰ کہ مشرق اور مغرب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ہمراہ بہت سے جھنڈے ہوں گے۔ ان کا مقصد دنیا کے خزانوں پہ قبضہ کرنا ہوگا، لیکن لوگ ان کی راہ روک دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ پاک انہیں فتح یاب کر دیں گے اور جس کام کا ارادہ کیا ہوگا وہ پورا ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ اپنی حکومت کو پسند نہیں کریں گے اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کر دیں گے، اور وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح لوگوں نے اسے ظلم سے بھر دیا تھا۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانے کو پائے وہ اس کا ساتھ دے، چاہے برف پر گھٹنوں کے بل کیوں نہ گھسیٹ کر جانا پڑے۔ امام مہدی کے ظہور کی ایک اہم ترین نشانی یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ سورج گرہن لگنا ہے، جو آج کے دور میں ماہرین فلکیات کے مطابق 1 ماہ میں 2 مرتبہ ہونا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ظہور امام مہدی سے پہلے مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی کئی دمیں ہوں گی اور وہ 14ویں کے چاند کی مانند روشنی دیتا ہوگا۔ یہ وہ ستارہ ہے جو اس سے پہلے طوفان نوح کے وقت نظر آیا تھا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تب بھی یہ ستارہ آسمان میں نمودار ہوا تھا، جبکہ فرعون کے لشکر کے گھر کھوتے وقت بھی یہ ستارہ دیکھا گیا تھا اور تقریباً ہر 80 سال کے عرصے کے بعد نظر آتا ہے۔ اسے 1986 میں آخری مرتبہ دیکھا گیا تھا، لہٰذا اگلی بار یہ اندازاً 261ویں عیسوی میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ کسی امام کے بغیر اکٹھے ہو کر حج کریں گے۔ اس دوران حاجیوں کو لوٹ لیا جائے گا اور مینا کے مقام پر خونریز جنگ چھڑ جائے گی۔ بہت سے علماء اس واقعے کو اس حادثے سے تشبیہ دیتے ہیں جب 20 نومبر 1979 کو نجد سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز قبیلے کے رکن یومن الکمیتی نے اپنے 5 لوگوں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ الکتانی کے امام مہدی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس دوران اس قبضے کو چھڑوانے کے لیے خونریز جنگ ہوئی جس میں تقریباً 250 نمازیوں کے علاوہ قبضہ کرنے والے اور لڑنے والے بے شمار سیکیورٹی اہلکار بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل کی ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات پر سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا ہے۔ دریائے فرات ترکی، شام اور عراق سے بہتا ہوا دریائے دجلہ کے ساتھ شط العرب میں مل کر خلیج عرب میں جا گرتا ہے۔ اس دریائے سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا جس کے خاطر لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے۔ اس پہاڑ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو اس مال کو یعنی اس پہاڑ کو لینے سے باز رہے، ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ محققین کے مطابق دریائے فرات پر تعمیر ہونے والے ڈیمز پانی کے بہاؤ کو روکتے ہیں اور ارد گرد کے علاقوں میں خوشحالی سے رہ رہے ہیں، لہٰذا ایسی خوشحالی کو سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جن پہ قبضہ حاصل کرنے کی خاطر خونریز جنگیں ہو سکتی ہیں۔ امام مہدی کا ظہور حق و باطل کے درمیان ایک واضح لڑائی کے بعد ہوگا۔ اس جنگ کا ذکر بائبل سمیت دیگر اسلامی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جس کا میدان فلسطین کی وادی کا ایک پہاڑ پر مشتمل علاقہ ہے جو شمال اور جنوب میں ہوگا۔ علماء کرام امام مہدی کو مجدد کامل کا درجہ بھی دیتے ہیں، یعنی آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو ہر 100 سال کے بعد اس وقت تشریف لاتے ہیں جب دینی تعلیمات میں بدعت آ جاتی ہے اور لوگ اللہ کے دین کو بھولنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے دین کو بالکل اسی طرح سے قائم کریں گے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کیا تھا۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اس کے مطابق حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ 1 عرب بادشاہ کی موت کے بعد قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی، لہٰذا ایک شخص بھاگ کر مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ مکے سے کچھ لوگ آئیں گے جو اسے زبردستی باہر نکال کر رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس سے مزید آگے ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پناہ لینے والا شخص بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس دوران ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا جو راستے میں اسے دھسا دیا جائے گا۔
وہ پناہ لینے والا شخص یعنی حضرت امام مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی کعبۃ اللہ میں طواف کے دوران موجود ہوں گے، لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مگر اسی دوران ان سے لڑنے والے مسلمانوں کا ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا، جسے مدینہ سے کچھ فاصلے پر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جو 2-1 لوگ باقی بچیں گے وہ ظہور امام مہدی کی خبر اپنے باقی ساتھیوں کو دیں گے۔ لہٰذا یہ خبر پھیلتے ہی ہر طرف سے لوگ گروہ کی شکل میں آ کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جو کہ اس دور میں ہر شخص پر لازم ہوگی۔ قرآن کریم میں رومی قوم کا ذکر عام طور پر عیسائیوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روم میرے ایک شہزادے یعنی امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرے گا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہ دونوں لشکر عماد کے مقام پر جنگ کریں گے، جس کے نتیجے میں 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اس جنگ کے دوسرے روز بھی اتنے ہی مسلمان شہید ہو جائیں گے، مگر تیسرے روز اس جنگ میں اللہ پاک مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دیں گے اور مسلمانوں سے فتح کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ مسلمان دنیا کو فتح کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان آپس میں مالی غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ کوئی پکارنے والا چیخ چیخ کر کہے گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں دجال تمہارے گھروں میں نکل چکا ہے، یعنی اس کا وقت دجال کا ظہور ہو چکا ہے، جس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت سلمان بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ امام مہدی کے ہاتھوں میں تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، جسے وہاں سے لا کر بیت المقدس میں ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جب یہودی اسے دیکھیں گے تو سوائے چند کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کو مہدی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ توریت کے اصل نسخے کو شام کے پہاڑوں سے نکالیں گے اور یہودیوں کو اس توریت کی پیروی کی دعوت بھی دیں گے، جس میں 30,000 لوگ یعنی یہودی مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم اپنے ارد گرد اور دنیا کے حالات اور واقعات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی تمام نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں اور کافروں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ عظیم مسلمانوں کی منتظر ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی افراتفری، بھوک و افلاس، دم توڑتی ہوئی ہمدردیاں، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے، جب امام مہدی کا دنیا میں ظہور ہوگا اور وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کا راستہ دکھائیں گے۔ ان کی قیادت میں مسلمان پوری دنیا کو فتح کر لیں گے۔